الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. صدق الله مولانا العظيم. نماز کے تعلق سے کچھ گفتگو چل رہی ہے. نماز کے فضائل تو بہت سارے ہیں جو احادیث پاک میں آئے ہیں، اور علماء کے بہت سے اقوال ہیں اس سلسلے میں. آج نمازی کے تعلق سے ایک دوسرے انداز سے گفتگو کرنی ہے کہ نماز اس قدر جامع عبادت ہے کہ اس میں مختلف انداز کی عبادتوں کا مجموعہ شامل ہے. اللہ پاک نے جو اپنی کائنات بنائی ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ پاک کی کائنات میں ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے. یہ بات قرآن پاک میں بہت جگہ پر آئی ہے کہ تمام کائنات اللہ کی عبادت کرتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ان کی عبادت کے طریقے اللہ پاک نے الگ الگ رکھے ہوں. ایک قسم کائنات میں وہ ہے جو اللہ پاک کی اس حال میں عبادت کرتی ہے کہ وہ کھڑے ہی رہتے ہیں، ہمیشہ وہ قیام کی حالت میں ہی نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر درخت ہیں، آپ کو وہ ہمیشہ کھڑے ہی نظر آتے ہیں. ان کی عبادت یہی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی تسبیح، تحمید اور جو بھی کام باری تعالی شانہ نے ان کی ذمہ لگایا ہے وہ اس کو انجام دے. وہ ہمیشہ قیام کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ایک قسم مخلوقات میں وہ ہے جو اللہ پاک کی رکوع کی حالت میں عبادت کرتی ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی اشیاء آپ کو ایسی محسوس ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے رکوع کی حالت میں ہے اور سجدے کی حالت میں ہے. آسمان کو دیکھو آپ، وہ کیسے لگتا ہے کہ وہ اللہ پاک کو سجدہ کر رہا ہے اور اللہ پاک کو جھک کر اللہ پاک کی تعظیم کو بجا لا رہا ہے. ایک قسم وہ ہے مخلوقات میں جو ہمیشہ
بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی ہے، قاعدے کی حالت میں ہے۔ آپ پہاڑوں کو دیکھو کہ پہاڑ آپ کو کیسے نظر آئیں گے؟ ایسے نظر آئیں گے کہ وہ ہمیشہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بھی ایک انداز ہے عبادت کا، اور ایک انداز زمین کا ہے کہ وہ اس نے اپنے آپ کو بالکل اللہ کے سامنے بچھا دیا ہے اور پیش کر دیا ہے، اپنا وجود ہی اللہ کے سامنے پیش کر دیا کہ جس طرح چاہے مجھ کو استعمال کیا جائے، آپ جس کام میں چاہے مجھ کو استعمال کریں۔ اور اس کا ایک انداز ہے، چاہے تو یوں کہو کہ آسمان رکوع کی حالت میں ہے، زمین سجدے کی حالت میں۔ آسمان رکوع کر رہا ہے، زمین سجدہ کر رہی ہے، پہاڑ قاعدے کی حالت میں ہے، اشجار قیام میں ہے۔ اسی طرح آپ دنیا کی مخلوقات پر جب نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اللہ پاک نے جس چیز کو جس عبادت کے لیے اور جس کام کے لیے مقرر کر دیا ہے، وہ مخلوقات اللہ کے اس کام میں اس طریقے کے ساتھ عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ اب آپ نماز کو دیکھیں، اس زاویے سے آپ نماز کو دیکھیں کہ نماز میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے۔ تو جتنی قسم سے اللہ کی مخلوق اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، وہ سب کی سب اقسام رکوع کے اندر جمع ہے۔ یا یوں کہو کہ فرشتے مختلف انداز سے سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت فرشتے مختلف انداز سے کرتے ہیں۔ بعض فرشتے ہمیشہ قیام کی حالت میں، بعض فرشتے رکوع کی حالت میں، بعض سجدے کی حالت میں ہیں۔ ان کا کام ہمیشہ جس کام پر اللہ پاک نے لگا دیا، جس کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے کو لگا دیا، وہ کھڑے ہو کر اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ جس کو بیٹھ کر تسبیحات کرنے کا حکم آیا، وہ بیٹھ کر کر رہا ہے۔ جس کو رکوع کی حالت میں آیا، وہ رکوع کی حالت میں کر رہا ہے۔ جس کو سجدے کی حالت میں اللہ کی عبادت کا حکم آیا، وہ اس حالت میں مگن ہے۔ تو ساری عبادات جو فرشتوں کے اندر رائج ہیں، وہ سب کی سب، اور دیگر مخلوقات میں ہیں، وہ سب کی سب نماز کے اندر جمع ہیں۔ پھر فرشتے بعض 2 پر والے ہیں، بعض 3 پر والے ہیں، بعض 4 پر والے ہیں۔ تو نمازوں کی رکعات بھی کیسی ہیں؟ بعض میں 2 رکعات ہیں، بعض میں 4 ہیں، اور کسی میں 3 رکعات بھی ہیں۔ مثنی و ثلاث و رباع۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو بھی مختلف انداز پر بنایا ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی بہت جگہ پر آیا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کے انداز وہ تمام کے تمام نماز کے اندر جمع کر دیے ہیں۔ قرآن پاک نے جگہ پر کہا، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔
تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور فرشتوں کو مقرر کر دیا اللہ پاک نے پیغام پہنچانے کے لیے، اس حال میں کہ وہ فرشتے 2 پر والے بھی ہیں، 2 پر والے بھی ہیں، 4 پر والے بھی ہیں، 3 پر والے بھی ہیں، 2 3 4 پر والے ہیں۔ اور اللہ پاک نے جس کو چاہا اس کی خلقت میں اتنا ہی اضافہ کر دیا، اور اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ تو فرشتوں کی انواع اور ان کی عبادات کی قسمیں اور مخلوقات کی عبادات کی اقسام سب کی سب کہاں آ گئی؟ نماز میں آ گئی۔ تو جس شخص نے نماز کو ادا کیا، گویا کہ اس نے تمام مخلوقات کے انداز اور ان کے طریقوں کو اپنی عبادت میں جمع کر کے سب کا مجموعہ اللہ کے حضور میں پیش کیا۔ اسی واسطے بعض مشائخ نے کہا کہ جس شخص نے نماز کو پڑھا، گویا کہ اس نے بر اور بحر کو اللہ کی عبادت سے بھر ڈالا۔ جس نے نماز کو پڑھا اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس نے والدین کا شکر ادا کر دیا۔ تو نماز وہ اللہ پاک کا شکر ہے۔ اور پھر دیکھو کہ اللہ پاک نے انسان کو جو ایک فولڈنگ بنایا ہے، کبھی وہ بیٹھ جاتا ہے، کبھی وہ مڑ جاتا ہے، کبھی وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے مفاصل کو، جوڑوں کو، اس کے بدن کو اللہ پاک نے حسب موقع موڑنے کی، اٹھنے کی اس کو صلاحیت دی ہے۔ تو ان تمام نعمتوں کا شکریہ کیا ہے؟ ان تمام جوڑوں کی جو نعمت ہے، بدن کی نعمت ہے، اعضاء کی نعمت ہے، ان تمام اعضاء پر، جوارح پر، انسان کے قلب پر، انسان کے قالب پر، اس کی زبان پر اللہ پاک نے جو قسم قسم کی باتیں جاری کی ہے، اور ایک مجموعہ نعمتوں کا اس کو عطا فرمایا ہے، تو ان نعمتوں کا شکریہ بھی یہی ہے کہ انسان ہر دم اللہ کی عبادت میں لگا رہے، نماز میں لگا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر جب کہ اوقات کی تشریح فرما رہے تھے، یہ جملہ فرمایا کہ یہ اوقات جو تمہارے لیے مقرر کیے گئے ہیں، ان نمازوں میں اور انبیاء علیہ السلام نے بھی نمازیں پڑھی ہیں، انہی اوقات کے درمیان وہ بھی نماز پڑھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ نماز سارے انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں رہی ہے، اور نماز کو اس قدر اہمیت ہے کہ جہاں جہاں اللہ پاک نے ایمان کا تذکرہ کیا، وہیں باری تعالی شانہ نے نماز کا تذکرہ کیا، وہیں زکوٰۃ کا تذکرہ کیا۔ معلوم ہوا کہ نماز کو ایمان کے ساتھ خاص تعلق ہے، خاص ربط ہے، اور جو انسان نے اللہ پر ایمان کا جو قول و قرار کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، ایمان ایک معاہدہ ہے نا، جیسے نکاح ایک معاہدہ ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ لڑکا کیا کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ اب نکاح میں اس کو قبول کرنے کے بعد اس کا نان نفقہ، اس کا خرچہ، اس کے تمام اخراجات کس کے ذمے آئے ہیں؟ جس نے قبول کیا اس کے ذمے آئے نا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو صرف کیا کہا تھا، قبلت، میں تجھے قبول کرتا ہوں۔ اس کے تمام حقوق جیسے بھی ہیں وہ لڑکے کے ذمے ہیں۔ اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو اس سے قیامت میں اس کا سوال ہوگا۔ اس کے تمام معاملات، اس کے تمام حقوق نکاح ہونے کے بعد محض اس جملہ کہنے سے قبل تو کہ میں نے تجھے قبول کیا، میں نے اس کو قبول کیا، جو بھی کچھ کہا جاتا ہے نکاح کے وقت میں کہلوایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے،
اس کے کہنے سے جب سب کچھ ذمہ داری اس پر آ گئی، ایک معاہدہ ہو گیا، ایسے ہی ایمان بھی اللہ سے ایک معاہدہ ہے، اپنے مالک سے ایک معاہدہ ہے۔ کیا معاہدہ کیا؟ کہ اب میں آپ کو ماننے کا اقرار کرتا ہوں۔ آپ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تمام باتوں کو مانوں گا۔ آپ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب میں آپ کی تمام باتوں کو مانوں گا۔ اب تمام ارکان اور تمام احکامات اور سب چیزیں اس کی ذمے، جو بھی اللہ پاک نے بتا دی، کرنے کے لیے کہا تو وہ کرنا اس کا لازم ہو گیا، بچنے کے لیے کہا تو بچنا اس پر لازم ہو گیا۔ یہ ہے ایمان کا مقتضا۔ ایمان صرف کہنے کا نام نہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں ایماندار ہوں۔ ایسے تو منافقین بھی کہا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کا اظہار کرتے ہیں اور قیامت پر ایمان لائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت پر ایمان لائے، اس کہنے کے باوجود اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں جو مؤمن نہیں ہیں وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان کے دھوکہ دینے کا وبال ان کے اوپر ہی ہوگا، اور وہ اس کو سمجھ نہیں رہے۔ ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے اور کفر چھپا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صرف زبان سے کہنے سے کام نہیں چلتا بھائی، بلکہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ ایمان اگرچہ تصدیق قلبی ہے، لیکن خالی تصدیق قلبی وہ اس وقت معتبر ہیں جبکہ شہادتین بھی پڑھے، اور یہ سب اس وقت معتبر ہے جبکہ اعمال بھی اختیار کرے۔ تو ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہو گیا۔ ایمان نام ہوا تین چیزوں کے مجموعے کا، دل سے پختہ اللہ پاک کو ماننے کا، اور جاننا نہیں ماننا۔ جانتے تو کفار بھی ہیں، ان سے پوچھے کوئی آدمی کہ بھئی آسمان کو، زمین کو، سورج کو، چاند کو کس نے بنایا؟ وہ یہ تھوڑا ہی کہہ دیں گے کہ فلاں بت نے بنایا، وہ یہی جواب دیں گے اللہ نے بنایا۔ تو وہ صرف جانتے ہیں۔ ایمان نام ماننے کا ہے، زبان سے اس کی گواہی دینے کا ہے، اور عمل سے اس کو سچا کر دکھانے کا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بار بار کہا ہے کہ میں عمل چاہتا ہوں، میدان میں تم سے کام چاہتا ہوں، تبھی تو یہ ظاہر ہوگا کہ یہ انسان سچا ہے۔ اور وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ پاک سچوں کو جان لے اور جھوٹوں کو الگ الگ پہچان لے، دکھا دے سب کو۔ وہ تو جانتے ہی ہیں، دوسروں کو بھی دکھانا ہے، بتانا ہے۔ تو ایمان اسی لیے جہاں جہاں اللہ پاک نے تذکرہ کیا محسنین کا، متقین کا، وہاں کیا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، تقوی والے حضرات، محسن حضرات، وہ جو ایمان لائے ہیں اور ایمان کے ساتھ یہ بتایا نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں اور دیگر ارکان ادا کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ سب مجموعات درکار ہے اللہ پاک کو، تبھی وہ ایمان معتبر ہے۔ ایک موقع پر رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان بغیر قول کے معتبر نہیں، اور قول بغیر عمل کے معتبر نہیں۔ لا يقبل قول بلا عمل، وعمل اور عمل بغیر اخلاص کے قبول نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ نے کیا خوب بات کہی کہ کوئی بھی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس عمل میں دو باتیں نہ ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہ اخلاص سے نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ یہ سنت ہے
مقدسہ کے مطابق نہ ہو۔ ہر عمل کی قبولیت کی دو شرطیں، ایک تو اخلاص کا ہونا اور دوسرے سنت کے مطابق ہونا۔ تو اللہ پاک نے جو فرمایا کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے، معلوم ہوا کہ وہ اچھی طرح رکوع ادا کرتے ہیں، اچھی طرح سجدہ کرتے ہیں، اچھی طرح قیام کرتے ہیں، قاعدہ کرتے ہیں، اور پھر خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، آداب کے ساتھ پڑھتے ہیں، جماعت کی رعایت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے روح صلاۃ، تب جا کر ہوگا کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ کیونکہ باری تعالیٰ شان نے یہ نہیں فرمایا پڑھتے ہیں، بلکہ یہ تو منافقوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ پڑھتے ہیں، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے سستی مارے لوگ ہوتے ہیں، قاموا کسالى یراؤن الناس، دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور سست بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک پڑھنا تو وہ بھی ہو گیا، اللہ پاک نے یہ پڑھنے کو تو منافقوں کا پڑھنا کہا، اور حدیث پاک میں بھی یہ مضمون آیا کہ منافقوں کی نماز کیسی ہے کہ وہ سورج کے بالکل نکلنے کے قریب پڑھ رہا اور 4 ٹھونگے ماری اور وہ جا اور وہ جا۔ تو معلوم ہوا کہ پڑھنا تو یہ بھی ہو گیا لیکن منافقوں کا پڑھنا ہوا۔ تو اس لیے باری تعالیٰ شان جو فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، تعریف ان لوگوں کی فرماتے ہیں ان محسنین کی، متقین کی، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور اس کو سنبھالتے ہیں اور اس کو اچھے انداز سے پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نماز کی عظمت اور اہمیت ہمیں نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم۔